بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راجہ دین آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی سپورٹ اور محبت کی وجہ سے میرے ویوز اور سبسکرائبر بڑھے ہیں۔ آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ آج کا ولاگ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ اسپیشلی آج بہت خاص ہونے جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک چرچہ ہے مفتی سعید صاحب کا۔ مفتی سعید صاحب نے سیشن عدالت میں ایک اسٹامپ جمع کروایا ہے، جس اسٹامپ کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب کے نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ مفتی صاحب کہاں سے ہیں، کس مدرسے سے ہیں اور کس مجبوری کے تحت انہوں نے یہ اسٹامپ دیا۔ ساری ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیونکہ کچھ لوگوں سے میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور لوگوں نے اس کے حقائق بھی مجھے بتائے ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ ماضی کی طرح مجھے سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ میرے اس چینل راجہ دل آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو، ہر نیا ولاگ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ آگے بڑھاتے ہیں جی۔ مفتی محمد سعید ولد محمد حنیف خان صاحب، یہ اسلام آباد کا ایک ایریا 76 بالکل مین روڈ کے اوپر ایک مدرسہ ہے، اور اس کے نزدیک ترین کچھ جگہ CDA کی ہے، جسے سرکاری زمین آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے اس مسجد کو تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ کچھ لوگ مجھے ملے ہیں، انہوں نے بتایا ہے اسٹامپ کی بیسک بنیادی وجہ کیا بنی۔ 1/1/2018 سے آج تک مفتی صاحب کی خاموشی یہ کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے، اور پھر آج مفتی صاحب نے اسٹامپ کیوں لکھ کر دیا۔ مفتی صاحب کے جو وہاں پڑوسی ہیں جی، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے اپنی مسجد کو تھوڑا سا بڑا کرنے کی کوشش کی، بڑی کی، CDA کی جگہ پہ بغیر پرمیشن لیے انہوں نے اس مسجد کی دیوار رکھی اور کام شروع کر دیا۔ تو مفتی صاحب کے اوپر پرچہ بنانے کے لیے ان کو فورس کیا گیا کہ اب ہم کو آپ کے اوپر پرچہ دینے لگے ہیں، اور یہ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ ان مفتی صاحب نے عمران خان صاحب کا نکاح پڑھایا ہے۔ تو پھر وہاں اس کے بعد کیا ڈیل ہوئی، یہ جو وہاں ان کے قریبی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے بتایا پھر اس کے بعد مفتی صاحب ایک دم سے چینج ہو گئے اور پھر مفتی صاحب نے اسٹامپ دے دیا۔ اچھا، مفتی صاحب اسٹامپ کے اندر کیا لکھ رہے ہیں کہ 1/1/2018 کو عمران خان کی مجھے کال آتی ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ لاہور چلنا ہے، اور لاہور وہاں چلنا ہے جہاں پر بشرا بی بی اور میرا نکاح آپ نے پڑھانا ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ چلا گیا لاہور۔ مفتی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ جب لاہور جا پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے نکاح پڑھایا، بقول ان کے کہ جس گھر کے اندر انہوں نے نکاح پڑھایا وہ گھر DHA میں موجود تھا۔ یہ مفتی صاحب کا اسٹامپ پیپر کے اوپر موجود ہے، یہ اسٹامپ بھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ مفتی صاحب نے کہا جی کہ میں جب وہاں پہنچا تو ایک ان کے گھر کی خاتون سے میں نے پوچھا، بشرا بی بی کے ساتھ ایک عورت تھی، ان سے میں نے پوچھا جی کہ تمام شرعی تقاضے پورے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل پورے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے شریعت کرا دی، نکاح کرا دیا۔ تو 1/1/2008 کے بعد جب آپ لوگوں نے نکاح کروا دیا، نکاح کے بعد پھر آپ کو 2023 میں یاد آتی ہے کہ یہ نکاح غیر شرعی ہے اور عدت پوری نہیں ہوئی۔ اچھا، اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مفتی صاحب نے خود ہی ایک بیان بھی دیا تھا اپنی مسجد کے اندر کہ عدت کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، یہ آپ دیکھیے۔ رہنمائی فرما دیں، فقہا نے مسائل میں لکھا ہے، یہ آپ شامی کے نکاح کا باب دیکھ لیں، بہت تفصیل سے اس میں رہنمائی کی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے۔ عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا، لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ جی، تو یہ ویڈیو آپ نے سنی ہے جس میں عدت کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا کہ عدت کا ڈیوریشن اگر عورت خود کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو وہ کافی ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ بھی کوٹ کیا، اسلامی ایک واقعہ بھی انہوں نے کوٹ کیا، اور اس واقعے میں انہوں نے کیا کہا وہ چیز بھی آپ نے دیکھی کہ صرف اگر عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو اس کا نکاح آپ کرا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے دیکھی، اور اس کے بعد بشرا بی بی کیا کہتی ہیں کہ انہوں نے نکاح کب کروایا؟ میرے نکاح کی خبر چل رہی کہ جی عدت نہیں ہے۔ عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی۔ میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں، انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی، میں نے تو اس کے 5 6 بلکہ شاید 7۔ جی، تو یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی کہ بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے گھر میں عدت پوری کرنے کے بعد نکلی ہوں، اور اس کے بعد جب اپنے گھر سے نکلی ہوں تو اس کے بعد بھی میں نے 3 ماہ کے بعد شادی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے
आफ्टर डिवोर्स 7 मंथ, 7 महीनों के बाद उन्होंने ये किया है। अच्छा, अब बात करते हैं जिन भाई के घर निकाह हुआ है, वो है जी सरदार अहमद भुट्टो साहब। भुट्टो साहब क्या कहते हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक वीडियो शेयर किया, सॉरी फोटो शेयर किया इमरान खान साहब के निकाह का, जहाँ पे मुफ्ती साहब भी मौजूद है। उन्होंने शेयर करते हुए ये कहा, स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे, उन्होंने कहा कि ये गौर से देखिएगा इस तस्वीर को, और ये तस्वीर है मेरे घर के टीवी लॉन्च की, और ये मेरा घर DHA के अंदर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने नीचे ये भी लिखा कि अगर एक मुफ्ती जाकर अदालत में झूठ बोले तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने लिखी। फिर उसके बाद नीचे डिटेल में काफी लोगों ने उस बात को सराहा और इसको रीट्वीट भी किया और लोगों ने शेयर भी किया इसको बड़ा। लेकिन जिस बंदे के घर में शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, और उसके बाद उनसे लोगों ने ये भी पूछा कि आपका कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब का दूसरा निकाह नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मेरे कहने का मकसद भी यही है कि इमरान साहब का दूसरा निकाह नहीं हुआ, और एक ही ये निकाह हुआ था, 1/1/2018 को हुआ, और वही निकाह था, और वो आइन शरीयत के मुताबिक था। तो अब आप लोग इस पे क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों ने कमेंट जरूर करके बताना है कि क्या है कि मुफ्ती साहब को ये स्टाम्प देना बनता था या नहीं बनता था। इस स्टाम्प पेपर के बाद, और या फिर मुफ्ती साहब ने जो अपने मदरसे के अंदर, अपनी मस्जिद के अंदर या किसी और मस्जिद के अंदर भी ये जो दर्स दे रहे थे इद्दत के हवाले से, इसका मतलब है या तो फिर ये लोगों को इस्लाम के बारे में ठीक बता नहीं रहे थे। अगर तो ये बात ठीक है तो फिर तो मुफ्ती साहब का ये जो स्टाम्प पेपर है वो गलत है, या मुफ्ती साहब का स्टाम्प पेपर गलत है, तो या मुफ्ती साहब मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर ये झूठ बोल रहे हैं लोगों से, या गलत वाकया उन्होंने वो कोट किया है इद्दत के हवाले से। ये फैसला आप लोगों ने करना है और आप लोगों ने बताना है कि मुफ्ती साहब सच्चे हैं या मुफ्ती साहब का स्टाम्प पेपर सच्चा है। अगर मुफ्ती साहब खुद सच्चे हैं तो उनका स्टाम्प पेपर गलत है, अगर मुफ्ती साहब का स्टाम्प पेपर ठीक है तो मुफ्ती साहब का वो जो मस्जिद में बैठकर मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर इद्दत के हवाले से जो दर्स दे रहे हैं फिर वो गलत है। अगर इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज गलत है फिर इसका मतलब है कि मुफ्ती साहब खुद भी बंदे किस तरह के हैं। ये फैसला आप लोगों ने करना है और ये वीडियो देखनी है, क्योंकि दोनों चीजें आपके सामने हमने शेयर कर दी है। मुफ्ती साहब का स्टाम्प पेपर भी शेयर कर दिया है और उसके साथ साथ मुफ्ती साहब का हमने आपके सामने वो बयान भी शेयर कर दिया है कि मुफ्ती साहब उस बयान के अंदर क्या कह रहे हैं। तो आपको इस वीडियो के हवाले से कोई कमेंट भी करना हो तो जरूर कीजिएगा और मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का भी। और मुझे दीजिएगा इजाजत, अपने और अपने चैनल वालों का जरूर ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ एक बार फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।